وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ یونان کے کوسٹ گارڈز نے ظلم کیا، یونانی عوام بھی اس پر احتجاج کے لیے باہر نکلے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے، اس معاملے پر متحد ہو کر ایکشن لینا ہوگا۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ جو ظلم کیا یونان کی وہاں پہ کوسٹ گارڈز نے کہ جب لوگ ڈوب رہے تھے انہوں نے انٹروین نہیں کیا۔ یونان کی پبلک کا جو ہے وہ ضمیر جاگا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اس بات کے اوپر۔ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے سخت ترین ایکشن ہو۔ یہ لوگ جو کل گرفتار ہوئے ہیں، کچھ لوگ بھاگ گئے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا، پاکستان پہ حملہ ہوا، پاکستان کی دفاعی جو ہے وہ انسٹالیشنز پہ حملہ ہوا۔ ایک طبقہ ہے جو لوگوں کو کہتے ہیں ترسیلات جو ہے وہ بند کریں، پاکستان بھیجنا بند کریں، اور 9 مئی کے بعد بھی جو ہے ان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں نے اس دن اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں بات کی، وہ اس وقت پاکستان کی ایک قسم کی لائف لائن ہے۔ سیاسی منظرنامے سے خبر ہے کہ نواز شریف کا وطن واپس آنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات میں حکمت عملی طے پا گئی۔ پارٹی مشاورت کے بعد نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ لندن میں نواز شریف سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ملاقات۔ وزیر قانون نے نواز شریف کو وطن واپسی سے متعلق قانونی طریقے سے آگاہ کیا۔ نواز شریف کی تاحیات نااہلی اور سزا کے خلاف اپیلوں سے متعلق وزیر قانون نے بریفنگ دی۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے۔ وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان پارٹی مشاورت کے بعد ہوگا۔ نواز شریف اور اعظم نذیر تارڑ کے درمیان 1 on 1 ملاقات 2 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ سیاسی اختلافات رہیں گے لیکن ذاتی مخالفت نہیں ہوگی۔ بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگانے والوں کو کارکردگی سے جواب دیں گے۔ میثاق کے جمہوریت کو اب نواز شریف صاحب آگے لے کر چلیں گے۔ وہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر زرداری صاحب نے اور پھر میں نے اسی مہینے لاہور میں ٹائم گزارے تھے، اور اب صدر زرداری صاحب جلد واپس آ رہا ہے۔ وہ لاہور میں بیٹھے گا، جب وہ نکلتا ہے پھر میں وہاں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو گیپ آیا ہے، جو ایک بہت یہ جو پروسیسز 2018-2013 الیکشن کے بعد جس طریقے سے اس صوبے میں سیاست کروائی گئی، اگر ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے تو اس سپیس میں بھی ہم بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ نون لیگ کے ساتھ میرا نہیں خیال ہمارا اختلافات کوئی سیاسی اختلافات ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے، ہمارا ایک جو بھی آج ہم ایک اتحاد میں ہیں، مل کے حکومت میں ہیں، لیکن ہم نے تو مسلسل آگے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ملک میں رہ کے سیاست کرنا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو بنیادی اصول ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی میں سائن کیے ہیں، اس کے تحت ہم اپنے سیاست کو لے کے جائیں گے۔ یا اگر وہ وہ ڈاکیومنٹ تو کافی واست تھا، اگر اس حد تک نہیں تو ہم اپنا مخالفت جو ہے وہ سیاسی مخالفت ضرور رہیں گے، کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہوگا۔ پنجاب کا نئے مالی سال کے پہلے 4 ماہ کا 1719 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ منظور کر لیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ، جبکہ صحت اور تعلیم کا بجٹ 31% تک بڑھا دیا گیا۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی سربراہی میں صوبائی کابینہ کے اجلاس میں نئے مالی سال 2023-24 کے پہلے 4 ماہ کے لیے 1719 ارب روپے کے ٹیکس فری بجٹ کی منظوری دی گئی۔ صوبائی وزراء عامر میر اور ایس ایم تنویر نے پریس کانفرنس میں بجٹ تفصیلات جاری کی۔ بجٹ میں 881 ارب روپے وفاقی حکومت دے گی۔ صوبہ اپنے طور پر 194 ارب روپے اکٹھے کرے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا گیا۔ 80 برس سے زائد عمر کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 20% اضافہ، جبکہ دیگر کی پینشن 5% بڑھائی گئی ہے۔ صحت اور تعلیم کے بجٹ میں 31% اضافہ کیا گیا۔ صوبے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کاروبار اور تعلیم کے فروغ کے لیے تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے گئے۔ اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح 3% تک بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ تعمیراتی صنعت کے فروغ کے لیے اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح 1% مقرر کی گئی۔ کابینہ کا گندم کی خریداری کے لیے بینکوں سے لیا گیا 600 ارب روپے کا قرض ادا کرنے کا فیصلہ۔ 4 ماہ کا ٹوٹل جو لے آؤٹ ہے بجٹ کا، وہ بشمول آمدن اور اخراجات
وہ 1719 ارب روپے ہے، جس میں 881 ارب روپے ٹیکس ریسیٹس میں وفاق کی طرف سے آئیں گی، جبکہ صوبہ پنجاب جو ہے وہ اپنے طور پر 194 ارب 194 بلین روپیز اکٹھے کرے گا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ نئے مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران 50% جاری ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 2017 سے بند پاور پلانٹ کو فنکشنل کرنے کے لیے 16 ارب روپے مختص کیے گئے۔ زراعت کے شعبے کے لیے 47 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ پنجاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے، جیسے آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہے، انڈسٹریز ہے، ایجوکیشن ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان سب پہ سیل ٹیکس ختم کر دیا گیا، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھے گی۔ صحافیوں کے لیے 1 ارب روپے سے انڈومنٹ فنڈ قائم کرنے کی منظوری دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ بلوچستان کے لیے مالی سال 2023-24 کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ بجٹ کا کل حجم 750 ارب روپے ہے، جس میں ترقیاتی بجٹ 229 ارب جبکہ غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 437 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30 سے 35% اضافہ اور کم از کم اجرت 32,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ بلوچستان کا بجٹ اجلاس 3 گھنٹے کی تاخیر سے اسپیکر جان محمد جمالی کی صدارت میں ہوا۔ وزیر خزانہ زمر خان اچکزئی نے بجٹ ایوان میں پیش کیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے 4379 نئی اسامیاں رکھی گئی ہیں۔ صوبے کو وفاق سے NFC ایوارڈ کی مد 521 ارب روپے ملیں گے۔ بجٹ میں صحت کے شعبہ کے لیے 87 ارب روپے جبکہ تعلیم کے لیے مجموعی طور پر 77 ارب 21 کروڑ روپے رکھے گئے۔ ہماری حکومت کی کوششوں سے مالی سال 23-24 میں وفاقی حکومت نے ترقیاتی پروگرام میں بلوچستان کے لیے 45 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی ہے، جو کہ موجودہ حکومت کی اہم کامیابی اور عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہے۔ معاشی اور سماجی ہدف کے اصول اور لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے ہم وقت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے 53 ارب روپے رکھے گئے۔ پینے کے صاف پانی کے لیے 31 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گوادر کو خصوصی معاشی زون قرار دیتے ہوئے تمام صوبائی ٹیکسز سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ صوبے میں نئے مالی سال کے دوران 4721 جاری سکیمز کے لیے 170 ارب روپے جبکہ 5068 نئی سکیمز کے لیے 58 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے میئر کراچی کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ کراچی کے پولو گراؤنڈ میں منعقدہ حلف برداری تقریب میں بلاول بھٹو زرداری، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کی 56 سال بعد بڑی کامیابی، پہلی مرتبہ کراچی کی میئرشپ حاصل کرنے میں کامیاب۔ مرتضیٰ وہاب کراچی کے 27ویں میئر بن گئے۔ سلمان عبداللہ مراد ڈیپٹی میئر ہیں۔ مرتضیٰ وہاب سینٹ رکن بھی رہے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر قانون کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ ایڈمنسٹریٹر کے MC بھی رہے۔ مرتضیٰ وہاب کی والدہ فوزیہ وہاب رکن قومی اسمبلی رہیں۔ ڈیپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد 2015 میں ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کے چیئرمین تھے۔ کہ میں پاکستان سے مخلص اور وفادار رہوں گا۔ حلف کے بعد ایڈمنسٹریٹر کراچی نے شہر کراچی کی علامتی چابی میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کے حوالے کر دی۔ تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ بلاول بھٹو، آصف علی زرداری اور فریال تالپور کا اس عزت افزائی پر شکر گزار ہوں۔ عوام نے بلا تفریق خدمت کے لیے پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا ہے۔ ہردل عزیز چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیمی عہدیدار، تمام کارکنان کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ عزت افزائی ہماری کی۔ کراچی کی عوام کے شکر گزار ہیں کہ کراچی کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا۔ ان کا کہنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کے منشور پر تمام بلدیاتی نمائندے اپنا کردار ادا کریں گے۔ کراچی میں ایک مثبت تبدیلی سب دیکھیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی کے 130 پورے نمبر تھے۔ کہا جا رہا تھا PTI کے کچھ لوگ نہیں آئیں گے۔
ہم الیکشن کمیشن کو بتاتے رہے، اس نے نوٹس نہیں لیا۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اگر سعید غنی صاحب یا کوئی وزیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اتنے لوگ نہیں آئیں گے، وہ تو الحمدللہ انہوں نے منہ کی کھائی، 130/130 تھے جماعت اسلامی کے۔ لیکن یہ بات کہنا یہ خود جو ہے الیکشن کے ضابطے کے خلاف ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں یہ تو 62-63 کے بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی کسی الیکٹرل پوزیشن پر ہو منتخب اور وہ اس طرح کے کھلے عام دھمکی دے رہا ہو کہ ہمارے رابطے موجود ہیں۔ اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے بعد سے ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ نہیں آئیں گے۔ تو یہ تو ہم بتاتے رہے، الیکشن کمیشن کو انہوں نے نوٹس نہیں لیا۔ فارم 11 کے مطابق جماعت اسلامی کی 100 سے زیادہ نشستیں تھیں، اور 100 سے زیادہ نشستیں ہوتی تو اس کی پروپورشنیٹ ہمیں سیٹیں جو ملنی تھیں خواتین کی، مزدور کی، اور اسی طرح مائنورٹی کی اور یوتھ کی، تو وہ سب ملا کر ہماری سیٹیں کم از کم 155-160 ہونی تھیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ 7ویں مردم شماری کے بعد 18 سال سے زائد عمر کے نوجوانوں کا انتخابی فہرست میں اندراج یقینی بنایا جائے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے چیف الیکشن کمیشنر کو 7ویں مردم شماری کے حوالے سے خط لکھ دیا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خط میں مطالبہ کیا کہ الیکشن شیڈول کے اعلان تک ووٹر لسٹوں کو منجمد کرنے کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے۔ انتخابی شیڈول کے اعلان تک انتخابی فہرستوں میں اندراج و اخراج کا کام جاری رہنا چاہیے۔ حکم کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ 7ویں مردم شماری کے بعد 18 سال سے زائد عمر کے نوجوانوں کا انتخابی فہرست میں اندراج یقینی بنایا جائے۔ لاکھوں نوجوانوں کا انتخابی فہرستوں میں اندراج سے قبل فہرستوں کا منجمد ہونا ان سے دانستہ طور پر حق راہ دہی محروم کرنے کے مترادف ہوگا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے الیکشن کمیشن کے انتخابی شیڈول کے اعلان سے پہلے ہی انتخابی فہرستوں کو منجمد کرنے کے فیصلے کو انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان قرار دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں بدعنوانی کے کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر فیصلہ محفوظ۔ اینٹی کرپشن عدالت ضمانت پر محفوظ فیصلہ آج سنائے گی۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن علی رضا آوان نے کیس پر سماعت کی۔ اینٹی کرپشن کی طرف سے اسپیشل پروسیکیوٹر عبدالصمد نے دلائل مکمل کیے اور موقف اپنایا کہ پرویز الہی اس مقدمے میں براہ راست ملزم ہے۔ پرویز الہی کی جانب سے وکیل رانا انتظار نے دلائل مکمل کیے اور موقف اپنایا کہ ملزم کا مقدمہ میں کوئی کردار نہیں ہے، ملزم پر جھوٹا اور سیاسی مقدمہ بنایا گیا۔ عدالت ضمانت منظور کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کیا۔ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اٹارنی جنرل اور فریقین کے وکلاء نے دلائل مکمل کر لیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم مشاورت کر کے جلد فیصلہ سنائیں گے۔ آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فریقین کے دلائل مکمل۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکلاء کو 3 دن میں تحریری معروضات جمع کروانے کی ہدایت۔ قرآن سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نظر ثانی کا دائرہ کار بڑھے، اس کی مخالفت نہیں کی گئی۔ جس انداز سے نظر ثانی کا دائرہ بڑھایا گیا، سوال اس پر ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایکٹ سے پہلے 184(3) میں نظر ثانی کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ نظر ثانی کا دائرہ بڑھانا کسی سے امتیازی سلوک نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نظر ثانی میں نئے گراؤنڈز لینے سے حقائق پر فرق پڑے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ 2002 والے فیصلے میں نئے گراؤنڈز کو درست کہہ چکی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نظر ثانی میں کوئی غلطی ہے تو پہلے فیصلے میں دکھانا ہوگی، دوبارہ سماعت کے لیے کوئی تو گراؤنڈ ہوگا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو دلائل سے روک دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نظر ثانی کو اس ایکٹ کا فیصلہ آنے کے بعد سنے گی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل اپنے کاغذات جمع کرا دے، عدالت جائزہ لے لے گی۔ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ نظر ثانی کے لیے لارجر بینچ بنانے سے پورے کیس کی سماعت دوبارہ ہوگی۔ بینچ میں شامل نئے ججز کو دوبارہ کیس سننا ہی ہوگا۔ اگر صرف نظر ثانی کی بات ہے تو فیصلے میں غلطی پہلا بینچ درست کر سکتا ہے۔ عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈی آر او اور ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کے لیے فہرستیں بھی تیار کر دی گئیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس۔ عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ۔ پرنٹنگ پریس کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری۔ ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کے لیے فہرستیں بھی تیار۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ عام انتخابات کے لیے 26 کروڑ سے زائد بیلٹ پیپر چھاپے جائیں گے۔ بیلٹ پیپرز کے لیے 1852 ٹن کاغذ خریدا جا چکا ہے۔ 923 ٹن لائٹ گرین پیپر، 829 ٹن آف وائٹ پیپر بیلٹ پیپرز کے لیے موجود ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بیلٹ پیپر
پیپرز کی پرنٹنگ کی ذمہ داری نیشنل سیکیورٹی پرنٹنگ کمپنی کو سونپی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کراچی پرنٹنگ کارپوریشن 9 کروڑ، اسلام آباد پریس 7 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے گی، پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن 10 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے گی۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی پر کے الیکٹرک کو صارفین سے 52 کروڑ 60 لاکھ روپے کی اضافی وصولی سے روک دیا۔ اسلام آباد سے ذیشان یوسفزئی کی رپورٹ۔ کے الیکٹرک میرٹ آرڈر پر عمل درآمد میں ناکام، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین پر اضافی بوجھ ڈالنے کا مطالبہ مسترد، کمپنی اضافی رقم کی ڈیمانڈ پر نیپرا کو مطمئن نہ کر سکی۔ کے الیکٹرک نے ماہ اپریل کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا تھا۔ کمپنی کی میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی سامنے آئی تو اتھارٹی نے 52 کروڑ 60 لاکھ روپے کا بوجھ صارفین پر ڈالنے سے روک دیا۔ دستاویز کے مطابق کے الیکٹرک نے جون 2021 سے مارچ 2023 تک میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی۔ نیپرا نے پاور پلانٹس کو کم استعداد پر چلانے اور لو گیس کے مسئلے پر خط بھی لکھا تھا، لیکن 2 سال گزرنے کے باوجود کے الیکٹرک مسائل حل نہ کر سکی۔